السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور یہاں پہ اصل میں جتنی کاروائی اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں اس سے ہم نے بالکل ہٹ کے ایک نئی کاروائی، ایک نئی روش سے ہم نے اختیار کی. وہ یہ کہ اب تک تو ہم پرابلمز جب ہمارے سامنے آتی تھیں ان کے لیے ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل یا کوئی ماڈل بناتے تھے، پھر اس ماڈل کی بنا پہ ہم کوئی اسٹریٹجی تلاش کرتے تھے، ڈیوائڈ اینڈ کانکر، گریڈی، ڈائنامک پروگرامنگ یا اس طرح کی اور گرافس بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر ہم اگر یہ پرابلم کو اس طرح کسی ماڈل میں یا اسٹریٹجی کے حوالے سے جائزہ لے کے طے کر سکتے تھے کہ اس کو ایسے حل کریں، تو پھر ہم اس کے لیے الگوریدم بناتے تھے. اس الگوریدم کے ہم انالیسس کرتے تھے، ٹائم کے حوالے سے بھی اور اسپیس کے حوالے سے بھی. اور پھر کچھ کیسز میں خاص طور پہ جو آپٹمائزیشن پرابلمس تھی ان میں ہم نے ان الگوریدمس کو ایز اے میتھمیٹیکل تھیورم بھی دیکھا اور پھر اس کا پروف پیش کیا کہ اگر ہم اس طرح یہ الگوریدم چلائیں جس میں یہ سٹیپس ہیں تو ہم میتھمیٹکلی شو کر سکتے ہیں کہ یہ الگوریدم کریکٹ ہے، یعنی کہ آپ کو صحیح جواب دے گا اور آپٹیمل جواب دے گا. البتہ جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا تھا، بلکہ ارلی آن 50s میں 60s میں خاص طور پہ جب کہ آپریشن ریسرچ اور کمپیوٹر سائنس پہ کافی ڈیولپمنٹس ہوئیں، وہاں پہ لوگوں نے کئی پرابلمس کے لیے ایفیشینٹ یا پولینومیل ٹائم الگوریدمس ڈھونڈے اور وہ مل گئے. لیکن کئی ایسی پرابلمس سامنے آئیں جن کے لیے لوگوں نے اتنی کوشش کی کہ آخر میں تھک ہار کے ان کو کہنا پڑا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پرابلم کے لیے کیوں نہیں ہمیں پولینومیل ٹائم الگوریدم ملتا. اس بنا پہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید ہم کوئی بالکل غلط رستے پہ ہیں، شاید کوئی نیا رستہ اختیار کرنا پڑے گا یا کوئی پروگرامنگ پیراڈائم یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہم تلاش نہیں کر پا رہے جس کی بنا پہ ہمیں یہ پولینومیل ٹائم الگوریدم نہیں ملے گا. ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ کئی پرابلمز جو تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا عکس لگتی تھی کہ یہ پرابلم اور یہ دو پرابلمز جو ہیں یہ لگتی ہیں ایک ہی ہیں، اور ایسی کئی پرابلمز پھر سامنے آئیں جو کہ ایک میں سے دوسرے کو آپ ٹرانسفارم کر کے بنا سکتے ہیں، اور یہ وہ پرابلمز تھی جن کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریدم نہیں مل رہا تھا. خیر ایونچولی پھر یہ چیز اسٹیبلش ہوئی، بلکہ پروو ہوئی کہ ہاں واقعی ایسی پرابلمس کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریدم نہیں ہے. یہ پروف جو تھا ایکچولی یہ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ریڈکشن کے ذریعے ثابت کیا گیا. البتہ اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ اصل میں جتنی پرابلمس اب تک سامنے آ چکی ہیں کمپیوٹر سائنس میں یا ان جنرل کمپیوٹیشنل پرابلمس، یعنی کہ وہ پرابلمس جو آپ کسی کمپیوٹر پہ سالو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کمپیوٹر ضروری نہیں مشین ہو. اس کے لیے آپ آٹومیٹا یا دوسرے کورسز میں دیکھیں گے کہ ورچوئل مشینز یا جس طرح ٹیورنگ مشین ہے جو کہ ایکچولی فزیکلی ایک مشین نہیں، ایک مشین کا ایک ماڈل ہے، اس کے ذریعے آپ پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. اس بنا پہ کلاسز انٹروڈیوس کی گئیں جن کو کمپلیکسٹی کلاسز کہا جاتا ہے. یہ کلاسز ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی، ان کی ڈیفینیشن جس میں کلاس پی، این پی ہارڈ، این پی اور این پی کمپلیٹ، ان کی پچھلی دفعہ میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی. اور ایک چیز جو میں نے جس کے بارے میں زیادہ ڈسکشن کی تھی وہ تھی پولینومیل ٹائم ویریفیکیشن، اور وہ اس بنا پہ کہ اب جو ہم کاروائی کریں گے یا یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم ایفیشینٹ الگوریدمس کی تلاش نہیں کریں گے، بلکہ ہم پروو کریں گے کہ کسی خاص پرابلم کے لیے ایفیشینٹ الگوریدم یعنی کہ پولینومیل ٹائم الگوریدم نہیں ہے، جتنا مرضی ڈھونڈنے کی کوشش کرو. دوسرا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پرابلم کو ایز اے ڈیسیژن پرابلم پوز کریں، کہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کیا اس گراف میں ویٹ 20 کا منیمم سپیننگ ٹری ہے کہ نہیں، یا اس گراف میں یہ جو سیٹ آف ورٹسیز ہیں اگر ان کو اس ترتیب میں وزٹ کروں تو کیا یہ ہیملٹونیل سائیکل ہے کہ نہیں. ہم پرابلمس کو اب بجائے سولوشن کے حوالے سے اس طرح پوز کریں گے کہ کیا اس پرابلم کا یہ حل ہے کہ نہیں، ایک ڈیسیژن پرابلم ہوگی. اس ڈیسیژن پرابلم کا آنسر یس نو ہوگا.
اب میں آپ سے یہ کہوں گا یا کاروائی یوں ہوگی کہ ایک پرابلم ہے اور کسی طرح اس کا ایک حل سامنے آیا، ایک سولوشن سامنے آئی. ہمارا کام اب یہ ہے کہ ویریفائی کرو کہ یہ سولوشن ایکچولی اس پرابلم کی سولوشن ہے کہ نہیں، اور ویلڈ سولوشن ہے کہ نہیں. اور اگر یہ ویلیڈیشن یا جس کے بارے میں نے کہا تھا ایک سرٹیفکیٹ آپ کو کوئی ملتا ہے ایک پرابلم کے ساتھ، آپ نے اس سرٹیفکیٹ کو کہنا ہے کہ یہ ویلڈ ہے کہ نہیں. اگر آپ یہ ویلیڈیشن، یہ ویریفیکیشن پالینومیل ٹائم میں کر سکتے ہیں تو پھر وہ کلاس جو بنائی تھی ہم نے وہ این پی کہلائی تھی. کچھ پرابلمز جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دکھایا تھا ہیملٹونین سائیکل کا نہ ہونا، یہ چیز آپ ویریفائی بھی نہیں کر سکتے پالینومیل ٹائم میں، یعنی کہ اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا. اب یہ والی بات کہ ایک پرابلم ایک دوسرے پرابلم کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس کے لیے جو کاروائی ہم اب استعمال کریں گے وہ ریڈکشن ہے. اور یہ اس حوالے سے کہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اب بجائے پرابلمز کا حل تلاش کرنے کے ہم ایکچولی پروف کریں گے کہ اس پرابلم کے لیے کوئی efficient الگوریدم نہیں ہے، یعنی کہ ہم ایک الگوریدم کے نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کا پروف پیش کریں گے. اور یہ پروف جو ہے یہ ہم ان ریڈکشنز کے ذریعے کریں گے جس کے بارے میں آج ہم تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں. Consider the question, suppose there are two problems A and B. You know, or you strongly believe at least, that it is impossible to solve problem A in polynomial time, and you want to prove that B cannot be solved in polynomial time. How would you do this? We want to show that A is not in P. A is not in P, یہ ہمارے پاس فیکٹ ہے، اور اس سے ہم یہ چیز اخذ کریں گے کہ B جو ہے وہ بھی P میں نہیں ہے. یہ ایک میتھمیٹیکل نوٹیشن اب استعمال کر رہا ہوں جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ مجھے شک ہے کہ A جو ہے اس کے لیے پالینومیل ٹائم نہیں ہے الگوریدم، اور اس بنا پہ کہ میں یہ شو کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ B جو ہے وہ P میں نہیں ہے، یہ مجھے چیز معلوم ہے، اور A چونکہ پالینومیل ٹائم میں سالو نہیں ہو سکتی، اس سے میں اب یہ پروف کروں گا کہ B جو ہے وہ بھی پالینومیل ٹائم میں پروف یا سالو نہیں ہو سکتی. یہاں پہ اصل میں وہ ممبرشپ والی بات کر رہا ہوں کہ B کے بارے میں تو پتا ہے کہ وہ پالینومیل ٹائم میں، یا A کے بارے میں پتا ہے کہ وہ پالینومیل ٹائم میں سالو نہیں ہو سکتی، یہ کسی طرح پروف ہو چکا ہے. اب وہ شاید این پی میں ہے یا این پی کمپلیٹ میں ہے. البتہ یہ جو نئی پرابلم B ہے اس کے بارے میں فی الحال مجھے پتا نہیں. ایک تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ B کے لیے کوئی پالینومیل ٹائم الگوریدم تلاش کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں جس سے میں یہ چیز طے کر سکوں کہ اگر میں 1 سال تک B کے لیے کوئی حل تلاش کروں پالینومیل ٹائم تو مجھے مل جائے گا. پھر تو آپ سوچیں کہ چلو ٹھیک ہے 1 سال لگے گا میں ڈھونڈ لوں گا. اگر آپ کو یہ کہیں کہ چلو 10 سال لگیں گے اور آپ کی زندگی اگر 10 سال فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ہے یا اتنی ہمت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں 10 سال لگا لیتا ہوں مجھے مل تو جائے گی. اب اگر ایسی کوئی گارنٹی نہیں تو کیا آپ کوشش یہ کرنا چاہیں گے؟ خیر لوگوں نے کوشش تو کی تھی شروع میں، البتہ ہم جو اب کاروائی کر رہے ہیں اس میں ہم اس کوشش کے بارے میں شروع سے ہی ایک فیصلہ کریں گے، اور وہ ایسے کہ ایک پرابلم A جو ہے اس کے بارے میں ہمیں مکمل طور پہ پتا ہے کہ اس کے لیے پروو ہو چکا ہے کہ پالینومیل ٹائم الگوریدم نہیں، اور مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ جو B ہے یہ کچھ A سے ملتی جلتی ہے. اب میں کروں گا یہ کہ کسی طرح A کو B میں یا B کو A میں کنورٹ کر دوں گا. اس کنورژن کی چھوٹی سی مثال ایسے دیکھیے کہ میں اگر آپ کو ایک میٹرکس دوں 2 ڈائمینشنل میٹرکس 10x10 کا جس میں انٹریز ہیں تو اس کو میں ایز اے گراف بھی پریزنٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میٹرکس ایکچولی ایک ایڈجیسنسی میٹرکس ہے. تو ایک لحاظ سے ایک گراف پرابلم کو میں نے ایک میٹرکس یا میٹرکس پرابلم کو میں نے ایک گراف میں کنورٹ کر دیا. ہم یہ کاروائی ابھی دیکھیں گے کہ کنورژن کے لیے بھی میتھڈالوجیز ہیں، طریقے ہیں، الگوریدمس ہیں. کریں گے ہم یہ کہ A کو ہم B میں یا B کو ہم A میں کنورٹ کریں گے جو بھی ممکن ہو،
اور چونکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ پرابلم اے اور بی اصل میں ایک ہی ہیں، یعنی کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، تو چونکہ اے کے لیے کوئی پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں اور وہ چونکہ بی میں کنورٹ ہو سکتی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ چاہے 1 سال لگاؤ، چاہے 10 سال لگاؤ، چاہے 10,000 سال لگاؤ، فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بی کے لیے بھی پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں ملے گا۔ آئیے اب اس چیز کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے سامنے دو پرابلمس ہیں، ایک نان پولینومیل ٹائم پرابلم ہے اور ایک نئی پرابلم ہم پوز کریں گے جس کے بارے میں ہم پھر ایونچولی پروو کریں گے کہ یہ چونکہ ایک اور پرابلم سے ملتی جلتی ہے یا کنورٹ ہو جاتی ہے یا ریڈیوس ہو جاتی ہے اس پرابلم میں، ٹرانسفارم بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اس بنا پہ یہ جو نئی پرابلم ہے یہ بھی efficiently solvable نہیں ہے۔ Consider an example to illustrate reduction. The following problem is a well-known problem in NPC، یعنی کہ یہ جو پرابلم ہے یہ نان پولینومیل ٹائم یا ہمارا یہ جو NP complete set ہے اس میں ہے۔ 3 color. Given a graph G, can each of its vertices be labeled with one of 3 different colors such that 2 adjacent vertices have the same label or color؟ یہ گراف کلرنگ پرابلم جو ہے یہ اصل میں ایک کافی وسیع ایپلیکیشن ایریا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک گراف دیتا ہوں، انڈائریکٹڈ گراف ہے، ڈائریکٹڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال آپ انڈائریکٹڈ گراف لیں۔ اب آپ نے ورٹسیز کو کلر کرنا ہے یا ان کو رنگ دینے ہیں، اور رنگ اس طرح کہ ایک ورٹیکس جو ہے اس کو اگر آپ نے ایک رنگ دیا تو اس کے جتنے ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں یعنی کہ جن کے ساتھ اس کے ایجز ڈائریکٹ ایجز ہیں ان میں سے کسی کا وہ رنگ نہ ہو۔ اس پرابلم کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ منیمم نمبر آف کلرز کتنے ہوں؟ کیا 4 کلر سے یہ ہو سکتا ہے کہ 5 کلر سے ہو سکتا ہے؟ دوسری یہ بات کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ گراف میں اگر 10 ورٹسیز ہیں یا 20 ورٹسیز ہیں تب یہ پرابلم حل کرو، نہیں، ان جنرل یعنی کہ n ورٹسیز ہیں گراف میں، وہ آپ کے سامنے گراف میں دیتا ہوں۔ اب آپ نے ان ورٹسیز کو کلر کرنا ہے اور اس طرح کہ کسی ایک ورٹیکس کو اگر آپ نے ایک کلر دے دیا تو اس کے جتنے نیبرز ہیں ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں ان میں سے کسی کا وہ رنگ نہیں ہوگا۔ ان ورٹسیز کے اپنے اپنے رنگ ہو سکتے ہیں اور ان میں سے بھی شاید 2 ورٹسیز کے سیم رنگ ہوں لیکن ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہوگا، یا یہ کہ 2 ایڈجیسنٹ ورٹسیز کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ Coloring arises in various partitioning problems where there is a constraint that 2 objects cannot be assigned to the same set of partitions. یہاں پہ اب میں ایکچولی اس پرابلم کی جو ایپلیکیشن ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو احساس ہو کہ یہ پرابلم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، یا یہ کہ ایکچولی یہ پرابلم ہے کیا۔ And actually the term coloring comes from the original application which was map drawing. 2 countries that share a common border should be colored with different colors. It is a well-known case that planar graphs can be colored with 4 colors, and there exists a polynomial time algorithm for this, but determining whether this can be done with 3 colors is hard, and there is no polynomial time algorithm for it. گراف کلرنگ پرابلم کے بارے میں نے کہا ہے کہ اس کی اوریجنل ایپلیکیشن اصل میں میپس میں تھی۔ جیوگرافی میں آپ نے میپس دیکھے ہوں گے یا ویسے ان جنرل میپس دیکھے ہوں گے۔ فرض کریں میں آپ کو یورپ کا یا ایشیا کا میپ دیتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یورپ کا میپ لیں، ہر ملک جو ہے اس کو ایک رنگ دو، اور رنگ ایسے دو کہ ایک ملک جو ہے اس کے جتنے نیبرز ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ بالکل جو نیبرز ممالک ہیں ان کے رنگ اس ملک کے رنگ سے مختلف ہوں۔ تو آپ کو میپ کلر کرنے کے لیے یعنی کہ مختلف ممالک کو رنگ دینے کے لیے منیمم نمبر آف کلرز کتنے درکار ہیں؟ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر 100 ممالک ہیں یا 50 ممالک ہیں، یا جس طرح امریکہ کا میپ لے لیں جس میں اس کی سٹیٹس ہیں اور وہ 50 سٹیٹس جو ہیں ان کو آپ نے ایک ایک رنگ دینا ہے،
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو 50 مختلف رنگ دے دیں، اس سے یہ یقیناً ہوگا کہ ہر اسٹیٹ کا اپنے نیبر کے ساتھ رنگ جو ہے وہ کلیش نہیں کرے گا۔ البتہ اگر میں 50 رنگ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو 50 سے کم کتنے ہو سکتے ہیں، بلکہ منیمم کتنے ہو سکتے ہیں؟ کیا 5 میں ہو جائے گا؟ کیا 6 رنگوں سے ہو سکتا ہے یہ ممکن؟ یہ چیز اصل میں پروو ہو چکی ہے کہ منیمم جو ہیں وہ آپ 4 رنگوں سے کسی میپ کو کلر کر سکتے ہیں۔ ان 4 کی مدد سے جب آپ ممالک کو رنگ دیں گے تو 2 ممالک جو آپس میں نیبرز ہیں ان کے کلرز کلیش نہیں کریں گے، اور وہ گراف اگر آپ اس کو بنائیں، جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ گراف کیسے بنتا ہے، اگر وہ گراف پلینر ہے، یہ آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں کیا ہوگا کہ پلینر گرافز کیا ہوتے ہیں، تو 4 رنگوں سے آپ یہ کلرنگ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کے لیے ایک پولینومیل ٹائم الگوریتھم موجود ہے جس سے آپ ایسے گراف کو 4 رنگوں سے کلر کر سکتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا 3 رنگوں سے یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ 4 تو ثابت ہو چکا، 3 رنگوں والا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو پولینومیل ٹائم سے یہ بھی نہیں پتا چل سکتا کہ کیا اس کو آپ 3 رنگوں کی مدد سے رنگ سکتے ہیں کہ نہیں۔ آئیے میں آپ کو اس گراف کلرنگ کی کچھ مثالیں دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اس پرابلم کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ پریکٹیکل ایپلیکیشنز کے حوالے سے یہ گراف کلرنگ جو ہے یہ کہاں کہاں پہ پرابلم سامنے آتی ہے، جس کی خاطر پھر ضرور ایسی بات ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریتھمز ہم ڈیولپ کر سکیں۔ پہلی مثال گراف کلرنگ کی میپس کے حوالے سے دیکھیے۔ فرض کریں یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو ساؤتھ امریکہ کا میپ دکھایا ہے جس میں ممالک ہیں، برازیل ہے، وینزویلا ہے، کولمبیا ہے، پیرو، ایکواڈور، بولیویا، پیراگوائے، ارجنٹینا، چلی، اور یہ چھوٹے چھوٹے ممالک گایانا، فرینچ گایانا، اور اس طرح۔ اب میں کروں گا یہ کہ اس میپ کو میں نے کلر کرنا ہے، یہاں پہ کلرز تو ہوئے ہیں لیکن شاید یہ 4 یا 5 نہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ البتہ ان جنرل اگر میں آپ کو یہ میپ دوں کہ ان میں ان ممالک کو مختلف رنگ دو کہ جو 2 نیبرنگ کنٹریز ہیں، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ برازیل کے ساتھ جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ نہیں جو کہ برازیل کا رنگ ہے۔ بولیویا دیکھ لیں، پیراگوائے دیکھ لیں، یا اس طرح کے آپ نے شاید اور بھی میپس دیکھے ہوں گے، ان میں جنرلی یہ چیز کی جاتی ہے کہ کنٹریز کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں، لیکن جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں کہ یہاں پہ 10-15 رنگ ہیں، بلکہ 3-4 رنگوں کی مدد سے ہی یہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے۔ تو اب یہ چیز کہ اس میپ کے لیے منیمم نمبر آف کلرز کیسے کس نے ڈٹرمن کیے، اس کے لیے یہ گراف پرابلم کچھ یوں پوز کی جاتی ہے۔ ہر ملک جو ہے اس کو آپ ایک ورٹیکس سمجھیں ایک گراف میں، اور اگر ایک ملک اور ایک دوسرے ملک اے اور بی کے درمیان بارڈر ہے، یعنی کہ وہ نیبرز ہیں، تو پھر ان 2 ممالک کے لیے جو ورٹیسز آپ نے بنائے ان میں آپ ایک ایج لگا دیں۔ اگر وہ نیبرز نہیں ہیں تو یہ ایج نہیں ہوگا۔ اب اگر میں یہ کاروائی یہ ساؤتھ امریکہ کے میپ کے ساتھ کروں تو اس سے جو گراف بنتا ہے انڈائریکٹڈ گراف وہ یوں ہوگا۔ یہاں پہ اب ممالک کو میں نے میپ کے ذریعے تو نہیں دکھایا بلکہ یہ ورٹیسز بنا دیے ہیں، ریکٹینگولر ورٹیسز ہیں، سرکولر نہیں۔ ان میں ان ممالک کے اب میں نے نام لکھ دیے: برازیل، فرینچ گایانا، سورینام، وینزویلا، کولمبیا، ایکواڈور، پیرو، پیراگوائے، بولیویا، چلی، ارجنٹینا، یوروگوائے۔ اب میں نے یہ کیا ہے کہ جن ممالک کے درمیان نیبر یا وہ آپس میں نیبرز ہیں یعنی کہ بارڈر ہے، ان کو میں نے ایجز سے اب جوڑ دیا ہے۔ فرض کریں برازیل کافی بڑا ملک ہے اور اس کا کافی ملکوں کے ساتھ بارڈر ہے، جس میں یہ چھوٹے چھوٹے ممالک فرینچ گایانا، سورینام، گایانا، وینزویلا، کولمبیا، پیرو، بولیویا، پیراگوائے اور یوروگوائے اور ارجنٹینا۔ تو اس بنا پہ دیکھیے برازیل سے یہ ایجز جو ہیں ادھر ان ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ البتہ جیسے ایکواڈور ہے یا چلے ہے، ان 2 ممالک کا برازیل کے ساتھ بارڈر نہیں، تو ان ممالک سے برازیل تک تو لنک نہیں، البتہ ان کا پھر فار ایگزامپل چلے کا ارجنٹینا کے ساتھ، چلے کا بولیویا اور پیرو کے ساتھ بارڈر ہے، تو ان کے ساتھ یہ ایجز آ گئے۔
اسی طرح کولمبیا جو ہے یہ برازیل کے ساتھ بھی ہے، وینزویلا، ایکواڈور اور پرو کے ساتھ بھی ہے۔ اب اس میپ کو میں نے گراف میں کنورٹ کر دیا ہے، تو گراف کلرنگ پرابلم اب یہ ہے کہ ان باکسز کو رنگ دو، اور اس طرح کہ فرض کریں اس باکس کو اگر میں گرین کر دیتا ہوں، یعنی کہ سبز رنگ دیتا ہوں، تو اس کے جتنے بھی ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں، جن میں یہ والا، یہ کافی ممالک جو ہیں جو اس کے ساتھ نیبرز ہیں، ان میں سے کسی کا رنگ گرین نہیں ہوگا۔ ان کا ایسے ہو سکتا ہے کہ فرض کریں اس کو میں ریڈ کرتا ہوں اور اس کو میں بلو کر دیتا ہوں، تو گایانا کو میں دوبارہ ریڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ گایانا کا فرینچ گایانا کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈر نہیں ہے، یعنی کہ میں کلرز کو ری یوز کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ رہے گی کہ کوئی بھی پیئر آف ورٹسیز جو ہیں جو کہ ایڈجیسنٹ ہیں، ان کے رنگ جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری یہ بات کہ نہ صرف رنگنا ہے، بلکہ مجھے بتاؤ کہ منیمم نمبر آف کلرز کتنے درکار ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر یہ گراف پلینر ہے تو 4 رنگوں کی مدد سے آپ اس کو کلر کر سکتے ہیں۔ کیا یہ 3 رنگوں سے ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ پرابلم جو ہے یہ این پی کمپلیٹ ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں ہے جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ ایک گراف پلینر گراف جو ہے خاص طور پہ اس کو آپ 3 رنگوں کی مدد سے کلر کر سکتے ہیں، یا یہ کہ کلر کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایسے بھی گرافس ہیں جو کہ 3 رنگوں کی مدد سے کلر نہیں ہو سکتے، 4 سے البتہ ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ گراف پلینر ہے تو وہ اس کے لیے یہ پروو ہو چکا ہے کہ 4 رنگوں کی مدد سے ایک پولینومیل ٹائم الگوریتھم کی مدد سے آپ اس میپ کو کلر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مثال دیکھیے، میں نے یو ایس کا میپ اب دکھایا ہے جس میں یہ اس کی سٹیٹس ہیں، یہ ٹیکسس، فلوریڈا، ادھر نیو یارک، درمیان میں یہ کینزس، کولوراڈو۔ اب یہاں پہ کیا یہ گیا ہے کہ اس اسٹیٹ میپ کو کلر کیا گیا ہے، اور یہ 4 رنگوں کی مدد سے، ریڈ، گرین، یہ جو براؤنش سا بیج سا رنگ ہے، اور بلو۔ اب دیکھیے کہ کوئی اسٹیٹ لے لیں، فار ایگزامپل ٹیکسس لے لیں، اس کے یہ نیبر ہے، یہ نیبر ہے، یہ نیبر ہے، یہ نیبر ہے۔ یہ جو اسٹیٹس ہیں، ان 5 اسٹیٹس کا 1، 2، 3 اور 4، یہ 4 اسٹیٹس جو ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ البتہ اس اسٹیٹ کا اور اس اسٹیٹ کا رنگ ایک ہی ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں نیبر نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ میپ کلرنگ پرابلم جس کو اصل میں ہم اب ماڈل کر رہے ہیں ایز اے گراف پرابلم۔ تو یہ بھی کاروائی اب ہم ایک لحاظ سے اس پورے کورس میں ایک مہارت کے طور پہ حاصل کر چکے ہیں، یا یہ مہارت ہمیں اب حاصل ہونی چاہیے، یا کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مہارت ہمارے سامنے آئے کہ جب ہمیں ایک پرابلم دی جائے تو اس کے لیے کیا ٹیکنیک، کیا اسٹریٹجی، کیا ماڈل ہم استعمال کریں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو میپ کلرنگ پرابلم ہے، اس کو حل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ میپ کے اوپر بیٹھ جاؤ اور ان کو رنگنا شروع کر دو، اصل میں یہ گراف کلرنگ پرابلم میں کنورٹ کی جا سکتی ہے، اور یہ گراف کلرنگ پرابلم کی سولوشن جو ہے یہ اگر نکل آئے تو صرف میپ کلرنگ میں نہیں بلکہ کئی اور جگہ پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ وہ مثالیں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ کلریبل والی بات اب گراف کے حوالے سے ان جنرل دیکھ لیجئے کہ یہ گراف جو ہے جس میں یہ ورٹسیز ہیں، یہ چاہے ممالک ہیں یا بعد میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ اور پرابلمز بھی ہیں، لیکن یہ ورٹسیز ہیں، اور اگر ان ورٹسیز کو اس طرح رنگنا ہے کہ کوئی ورٹیکس جو ہے اپنے ایڈجیسنٹ ورٹسیز کے ساتھ اگر رنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو رنگ کا کلیش نہیں ہے۔ یہ والا گراف جو ہے یہ 3 رنگوں کی مدد سے کلر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس گراف کو اس کنڈیشن کے حساب سے اگر کلر کرنا ہے کہ کوئی ورٹیکس جو ہے اپنے نیبر کے ساتھ سیم کلر نہیں رکھتا، تو 3 کلر درکار ہوں گے، اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ گراف دیکھیں تو جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ 3 رنگوں کی مدد سے کلر نہیں ہو سکتا، 4 یا اس سے زیادہ سے ہو جائے گا، لیکن 3 سے کسی صورت میں یہ چیز کلر نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ ہے ہمارے سامنے ڈسیجن پرابلم۔ ایک گراف ہے اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے
کہ کیا 3 رنگوں کی مدد سے اس گراف کو کلر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اب آپ نے اس کا یس نو آنسر دینا ہے. دوسری یہ بات جہاں تک ویریفائبلٹی کی بات ہے کہ اگر میں اس کو رنگ دوں تو کیا آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ میرا رنگنا جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ نہیں. اس کو دیکھیے، اگر میں گراف جو اوریجنلی بغیر رنگوں کے تھا میں نے اس کو رنگ کے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اس گراف کو میں نے 3 رنگوں سے رنگ دیا ہے، تم ویریفائی کرو کہ کیا یہ رنگ کرنے کی جو اسکیم ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسری یہ بات، کیا آپ یہ ویریفیکیشن پولینومیل ٹائم میں کر سکتے ہیں کہ نہیں. ذرا اس کو دیکھیے، ویریفیکیشن کیسے ہوگی کہ میں ہر ورٹیکس کو لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں ان کے میں رنگ دیکھتا ہوں. یہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا کہ یہ تم نے رنگ کیسے تلاش کیے اور وہ کیوں رنگ اس طرح کیے، نہیں، میں سمپلی یہ ویریفائی کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو رنگوں کی ترتیب ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں 3 کلر پرابلم کے حوالے سے. اب آپ کیا کریں گے، اس ورٹیکس کو لے لیں، اس کا یہ ایڈجیسنٹ ہے، یہ ایڈجیسنٹ ہے، یہ ایڈجیسنٹ ہے، کیا ان ایڈجیسنٹ ورٹیسز کے رنگ مختلف ہیں کہ نہیں. پھر آپ ادھر آ جائیں، اس کے ساتھ بھی یہی کاروائی کریں، اس کے جو ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں کیا ان کے رنگ اس کے رنگ سے مختلف ہیں کہ نہیں. آپس میں بے شک وہ ایک جیسے ہوں، جیسے کہ یہ بھی ریڈ ہے یہ بھی ریڈ ہے، لیکن اس ورٹیکس کے ساتھ وہ کلیش نہیں کر رہا. یہ کاروائی جو ہے آپ اب تمام ورٹیسز کے ساتھ کریں اور ویریفائی کریں کہ کیا یہ رنگوں کا کلیش ہوتا ہے کہ نہیں. یہ ویریفیکیشن آپ کیسے کریں گے؟ اگر گراف فرض کریں آپ کو ایز این ایڈجیسنسی لسٹ دیا گیا ہے یا مے بی ایون ایڈجیسنسی میٹرکس کے طور پہ دیا گیا ہے اور یہ رنگ دے دیے گئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس ڈیٹا اسٹرکچر کو لے کے، اس گراف کو اس ڈیٹا اسٹرکچر کی فارم میں لے کے آپ پولینومیل ٹائم میں یہ چیز ویریفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ میں نے آپ کو دیا ہے، یہ رنگوں کی جو ترتیب ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے، میں کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اس پرابلم کا حل ہے. آپ اس کو ویریفائی کریں اور پھر مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ ویریفیکیشن جو ہے پولینومیل ٹائم میں کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر تو یہ پولینومیل ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں تو پھر یہ این پی کلاس جو ہے اس میں یہ ہے. اب یہ این پی کمپلیٹ ہے کہ نہیں، اس کے لیے اب ہم وہ ریڈکشن والی بات ابھی تھوڑی دیر میں شروع کریں گے. البتہ اس کلرنگ کی 2 اور مثالیں آپ دیکھ لیجئے تاکہ پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اس چیز کی اہمیت کا آپ کو احساس ہو، یا یہ کہ کس طرح کتنی مختلف پرابلمز جو ہیں ان کے لیے یہ اسٹریٹجی جو ہے گراف اسٹریٹجی خاص طور پہ کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے. ایک پرابلم نئی، آپ کے پاس مختلف فش یہ ہیں، ٹراپیکل فش، جیسے کہ میں نے لکھا ہے ٹراپیکل فش ہابیسٹ had 6 different types of fish designated by A, B, C, D, E and F respectively. یعنی کہ کوئی صاحب ہیں جن کو مچھلیاں اکٹھی کرنے کا شوق ہے، ان کو وہ فش ٹینکس میں رکھتا ہے اور اس کے پاس یہ 6 سپیشیز ہیں جن کو میں نے A, B, C, D, E, F کے ساتھ ڈیزگنیٹ کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے because of predator-prey relationship, water conditions and size, some fish cannot be kept in the same tank. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ اگلی ٹیبل میں جو ان کی کنسٹرینٹس کی ہے وہ میں بتاتا ہوں. وہ ایسے کہ اگر ایک ٹینک میں فش اے ہے تو بی اور سی جو سپیشیز ہیں وہ اے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ شاید بی جو ہے وہ اے کو کھا جائے گی یا سی بھی اے کو کھا جائے گی، یا مے بی یہ اگر ذرا وارم واٹر فش ہے تو یہ جو ہے یہ کولڈ واٹر فش ہے، یا اگر اے جو ہے یہ سمندر کی ہے اور یہ دریائی ہیں تو سمندر کی فش جو ہے وہ دریا والی فش یا اس پانی میں، کیونکہ سمندر والا پانی جو ہے وہ سالٹش ہوتا ہے، دریائی پانی جو ہے وہ اتنا سالٹش نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ کہ اے جو ہے سپیشیز کے حساب سے وہ اسی ٹینک میں نہیں ہو سکتی جس میں بی اور سی ہیں. اسی طرح بی جو ہے وہ اے سی اور ای اگر ٹینک میں ہے تو وہاں نہیں ہو سکتی. سی جو ہے وہ اگر ایک ٹینک میں ہے تو اس ٹینک میں اے بی ڈی اور ای نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح ڈی جو ہے وہ سی ایف کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ای جو ہے وہ بی سی ایف کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور اسپیشیز ایف جو ہے وہ ڈی اور ای کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اس کو اب آپ
جانوروں کی مثال سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جانور ہیں اور یہ آپس میں ایک پنجرے میں اگر رکھنے ہیں تو وہ پنجروں میں یہ کنسٹرینٹس جو ہیں یہ لاگو کرنے پڑیں گے. اب آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ فش کی مثال، مچھلیوں کی مثال لیں، ان کنسٹرینٹس کو دیکھیں اور یہ 6 سپیشیز ہیں. منیمم نمبر آف فش ٹینکس ایکویریم جو ہیں کتنے درکار ہوں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں ہر سپیشیز کو اپنی ایک ٹینک میں ڈال دوں، جس کا مطلب ہے کہ مجھے 6 ایکویریمز درکار ہوں گے. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ 6 سے کم نمبر آف ایکویریمز کتنے ہو سکتے ہیں، اور اس کا حل مجھے تلاش کر کے بتاؤ، کیونکہ میں نے ان فش کو منیمم نمبر آف فش ٹینکس میں ڈالنا ہے. یہ پرابلم اب میں کیسے حل کروں؟ پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا اس کو حل کیسے کریں گے. یہاں پہ چونکہ مثال اب گراف کلرنگ کی چل رہی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی طرح ہم اس کو ایک گراف پرابلم میں کنورٹ کریں گے اور وہاں سے پھر اس کا وہ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اب آئیے اس کو گراف پرابلم بنا دیتے ہیں. وہ ایسے، میں نے ہر فش کو ایک ورٹیکس سے ریپرزینٹ کر دیا، اسپیشیز اے، بی، سی، ڈی، ایف اور ای. اب یہ جو کنسٹرینٹس تھے کہ اے جو ہے وہ اس ٹینک میں نہیں ہو سکتی جس میں بی اور سی ہیں، ان کو میں نے ایجز کے ذریعے دکھایا ہے. ایج کا مطلب یہ ہے کہ اے سے بی ایج، یعنی کہ اے اور بی جو ہیں ایک ہی ٹینک میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح اے اور سی جو ہے یہ ایک ٹینک میں نہیں ہو سکتی. اگر آپ بی کو دیکھیں، بی اے کے ساتھ، بی ڈی کے ساتھ اور بی سی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اسی طرح سی جو ہے وہ اے کے ساتھ، ڈی کے ساتھ، بی کے ساتھ اور ای کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کنسٹرینٹ پرابلم تھی فش ٹینک کی، اس کو اب میں نے ایک گراف پرابلم میں کنورٹ کر دیا ہے. اور اب جہاں پہ میرا وہ سوال تھا کہ کیا یا منیمم نمبر آف ٹینکس کیا درکار ہوں گے، بلکہ اس کو اب میں ایک ڈسیژن پرابلم بناؤں گا کہ کیا یہ گراف جو ہے یہ 3 رنگوں کی مدد سے میں کلر کر سکتا ہوں، اور وہ ایسے کہ ہر ورٹیکس جو ہے اس کا رنگ اپنے نیبرز کے ساتھ کلیش نہیں کر سکتا. تو ڈسیژن پرابلم ہے کہ کیا یہ گراف جو بنا ہے یہ 3 کلربل ہے کہ نہیں، یعنی کہ 3 رنگوں کی مدد سے میں اس کو کلر کر سکتا ہوں کہ نہیں. یہ سوال اب میں نے یہاں پہ دہرایا ہے، اس کو ابھی میں نے ڈسیژن پرابلم کے طور پہ پریزنٹ تو نہیں کیا، بلکہ فی الحال ایک پرابلم کے طور پہ دکھایا ہے. واٹ از دا اسمالسٹ نمبر آف ٹینکس نیڈیڈ ٹو کیپ آل دا فش. اس کو میں ڈسیژن پرابلم بھی بنا سکتا ہوں کہ کیا یہ 4 رنگوں کی مدد سے کلر ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیا یہ 5 کی مدد سے رنگ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیا یہ 3 کی مدد سے رنگ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہاں پہ اب ایکچولی میں نے سولوشن اس کی دکھائی ہے کہ اصل میں یہ 3 رنگوں کی مدد سے اس کو ہم رنگ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ اے کو اگر میں نے ریڈ کلر دیا ہے تو بی اور سی کو میں نے بلو اور گرین کر دیا، یعنی کہ اے جو ہے وہ رنگوں کے حساب سے جن کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ یہ ایجز ہیں، ان کے ساتھ ان کے رنگوں کا کلیش نہیں ہے. اسی طرح سی کو اگر آپ دیکھیں، سی بی کے ساتھ، اے کے ساتھ، ای کے ساتھ اور ڈی کے ساتھ اس کے لنکیجز ہیں، لیکن سی کا رنگ گرین ہے اور اس کے ساتھ جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں ان کے رنگ گرین نہیں ہیں. اور ان کی آپس میں بھی یہ دیکھیے کہ اس کا نیبر بی اور ڈی ہے، لیکن بی اور ڈی جو ہیں یہ بھی آپس میں سیم رنگ نہیں ہے. البتہ ڈی اور اے کا رنگ سیم ہے، لیکن اے اور ڈی کے درمیان جو ہے وہ لنکیج نہیں. اب چونکہ اس گراف کو میں 3 رنگوں کی مدد سے رنگ کر سکتا ہوں، اب بات یہ بنی کہ یہ پرابلم آئی کہاں سے. یہ میں نے وہ فش پرابلم کے حوالے سے بنائی. یہ ایجز اور ورٹیسز کیا تھے؟ ورٹیسز فش سپیشیز تھی، اور ایجز کا مطلب تھا کہ اے اور بی کے درمیان، ایج کا مطلب کہ اے اور بی جو ہیں وہ ایک ہی ٹینک میں نہیں ہو سکتے. اس کا میں نے چونکہ اب گراف بنا لیا اور گراف کو میں نے 3 رنگوں کی مدد سے کلر کر دیا، اس سے اصل میں اب ایک جواب سامنے آ گیا ہے، اور وہ یہ کہ ان 6 سپیشیز کو آپ 3 ٹینکس میں ڈال سکتے ہیں. واقعی آپ 3 مختلف ٹینکس لیں، منیمم نمبر ایکچولی 3 ہے، تینوں میں اب آپ ان کو ڈال لیں. اور وہ کس طرح کہ جو لال رنگ کے نوڈز ہیں وہ فش لال رنگ کے ٹینک پہ چلی جائیں گی،
جو بلو ہیں وہ بلو میں چلی جائیں گی اور جو گرین ہیں وہ گرین ٹینک میں چلی جائیں گی. یہ اب آپ کے وہ 3 ٹینکس ہیں. اور اگر ان کو میں اس طرح دکھاؤں کہ the fewest number of tanks the tropical fish owner will need is 3, اور یہ اب دیکھیے رنگوں کی مدد سے میں نے دکھایا ہے کہ ٹینک 1 میں اے اور ڈی ڈال دیں, ٹینک 2 میں ایف اور سی کو ڈال دیں, ٹینک 3 میں بی اور ای کو ڈال دیں. یہاں پہ اب وہ کنسٹرینٹس جو ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہوں گے. یعنی کہ اگر اے اور ڈی آپس میں, یا ادھر دیکھیں کہ بی اور اے کو میں نے علیحدہ کر دیا کیونکہ اگر بی اور اے اکٹھے ہو جاتے تو وہ ایک دوسرے کو, یا بی جو ہے وہ اے کو کھا جاتی. اب یہاں پہ دیکھیے اصل میں ہم نے کیا کیا چیزیں کر لیں. ہم نے ایک پرابلم دیکھی, اس کے لیے ہم نے سولوشن حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی, یعنی کہ اس کو ہم نے ایک گراف پرابلم میں کنورٹ کر دیا. اور گراف پرابلم میں کنورژن کے لیے ہمیں یہ بھی طے کرنا پڑا کہ ورٹیسز کیا ہوں گے اور ایجز کیا ہوں گے. میپ کلرنگ میں بھی یہ چیز ہم نے کی تھی, اگر آپ نے یہ غور نہ کیا ہو, کہ وہاں پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ ورٹیسز کیا ہوں گے اور ایجز کیا ہوں گے. میپ کے کیس میں ورٹیسز ہیں ملک, ایجز ہیں اگر 2 ممالک کے درمیان بارڈر ہے. فش کے کیس میں فش جو ہے وہ ورٹیکس ہے, اور اگر اس کے درمیان کوئی کنسٹرینٹ ہے کہ اے اور بی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو وہ ایج بن گیا. اب جب وہ گراف بن گیا تو گراف پرابلم کے جتنے الگوریدمز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور ان میں یہ سوال تھا کہ کیا یہ گراف جو بنا ہے یہ 3 کلربل ہے کہ نہیں, یعنی کہ 3 رنگوں کی مدد سے اس کو کلر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہاں پہ اصل میں نے آپ کو سولوشن دکھا دی, لیکن یہ نہیں میں نے بتایا کہ یہ سولوشن آئی کیسے. انفارچونیٹلی اس کے لیے کوئی پولینومیل ٹائم الگوریدم جنرلی اویلیبل نہیں, بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کچھ گرافس تو ایسے ہیں جو کہ 3 کلربل ہیں ہی نہیں. اب یہ چیز آپ پولینومیل ٹائم میں پروو نہیں کر سکتے کہ یہ 3 کلربل ہے بھی نہیں, یا یہ کہ یہ 3 رنگوں سے یا 3 رنگوں سے کلر ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ ایک این پی کمپلیٹ پرابلم ہے جو کہ اب ہم ثابت کریں گے لیٹر, یا اس کیس میں یا اس کورس میں فی الحال ہم اس سٹیج پہ نہیں جائیں گے کہ اس کا وہ کمپلیٹ پروف اور اس کے الگوریدمز ہم ڈسکس کریں کہ 3 کلرنگ کیسے کی جاتی ہے. آئیے میں آپ کو اب ایک اور مثال دکھاتا ہوں یہ کلر پرابلم کے حوالے سے کہ وہ بھی کتنی پریکٹیکل نوعیت کی ہے, اور وہ ہے سیلولر کمیونیکیشن, یہ آپ کے موبائل فونز. اس کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پورے ریجن جس میں آپ نے سیلولر کوریج یا موبائل کوریج دینی ہے اس کو آپ ہیکساگنل سیلز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, جس کی بنا پہ اس کو سیلولر کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. اور یہ دیکھیے یہ سیلز جو ہوتے ہیں یہ ہیکساگون یعنی کہ 6 سائیڈڈ فگرز ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹریک کرنا ہوتا ہے کہ ایک یوزر جو ہے کس سیل میں ہے. یہ سرکولر تو ہوتے لیکن اس کے درمیان میں پھر وہ باؤنڈریز آ جاتی. یہ ریکٹینگولر بھی ہو سکتے تھے, لیکن زیادہ ایفیشنٹ جو چیز ہے وہ ہے ہیکساگنل سیلز. اب یہ ایک شہر ہو سکتا ہے, ایک ریجن ہو سکتا ہے, ایک ملک ہو سکتا ہے. دوسری یہ بات کہ ہر سیل میں ایک ریسیور اور ٹرانسمیٹر ہوتا ہے. یہ جو ہے آپ کے موبائل فون کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے. فرض کریں آپ اس سیل میں ہیں تو اگر آپ کا موبائل فون آن ہے یا آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا سگنل اصل میں اس ٹرانسمیٹر ریسیور کے پاس جائے گا, اور پھر یہ جتنے ٹرانسمیٹرز اور ریسیورز ہیں یہ آپس میں کسی بیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو یہ پورا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر سیل کو جنرلی آپ مختلف فریکوینسیز دیتے ہیں, اور چونکہ آپ موبائل ہیں تو آپ اگر اس سیل میں کال شروع کرتے ہیں تو آپ اس ٹاور کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, لیکن فرض کریں آپ موٹر سائیکل یا گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آپ چلتے ہوئے اس سیل میں آ گئے. یہاں پہ آ کے جب آپ اس باؤنڈری کو کراس کریں گے تو جو بیس اسٹیشن ہے وہ ریکگنائز کرے گا کہ اب آپ اس سیل سے نکل کے ادھر آ گئے ہیں, تو آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا کہ اب آپ کی کمیونیکیشن یہ ٹاور ہینڈل کرے گا. فرض کریں یہاں سے آپ ادھر آ جاتے ہیں, تو جب ادھر آئیں گے تو یہ ٹاور جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن کو ہینڈل کرے گا. اب یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے یہ فریکوینسیز یعنی کہ وہ ریڈیو ویوز کے ذریعے ہو رہی ہے, اور کرتے یہ ہیں کہ آپ
ان سیلز کو مختلف فریکوینسیز دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ ایک ریجن سے یا ایک سیل سے دوسرے سیل میں چلے گئے ہیں، اور جب آپ دوسرے سیل میں جائیں گے تو ایک اور فریکوینسی جو ہے وہ استعمال ہوگی. یہ وہ ریڈیو کمیونیکیشن ہے، اور موبلٹی آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے آپ حاصل کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس فرض کریں یہ جیسے 1 2 3 4 5 6 سیلز ہیں، ان کو میں نے فریکوینسیز دینی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ میں ہر ایک کو ایک مختلف فریکوینسی دے دوں. اس کو ایک جیسے کہ میں نے رنگوں سے دکھایا ہے کہ ہر ایک کی فریکوینسی جو ہے وہ مختلف ہے. اس میں اب کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ ادھر جب بات کریں تو اس کی فریکوینسی استعمال کریں، جب اب ادھر ہیں تو اس کی فریکوینسی، جب ادھر ہیں تو اس کی فریکوینسی. لیکن اب یہ سوچئے کہ اگر یہ سیلز جو ہیں یہ 6 نہیں مے بی 600 یا 6000 بن جاتے ہیں، تو کیا آپ 6000 فریکوینسیز استعمال کریں گے؟ اتنی فریکوینسیز تو شاید اویلیبل ہی نہ ہو، بلکہ ایسا ہے کہ یہ جو فریکوینسی بینڈ ہوتا ہے یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ کمرشلی حاصل کرنا پڑتا ہے جنرلی گورنمنٹ سے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ منیمم نمبر آف فریکوینسیز آپ تلاش کریں جس کی بنا پہ یہ سیلولر کمیونیکیشن ممکن ہو. اور وہ پرابلم کچھ یوں بنتی ہے کہ یہ جو ٹرانسمیٹرز ہیں یہ جنرلی بہت پاورفل نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ اس ٹرانسمیٹر کا جو سگنل ہے اگر آپ تقریباً یہاں پہنچ جائیں تو ڈسٹنس کے حوالے سے وہ اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ اس ٹرانسمیٹر کا سگنل اس کو ٹوٹلی ڈومینیٹ کرے گا. یعنی کہ اس کا سگنل اسٹرینتھ کے حساب سے اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے سگنل کی تھوڑی سی جو انٹرفیرنس ہے وہ شاید آپ کو تنگ نہ کرے. مطلب یہ کہ ادھر جو فریکوینسی ہے وہ میں یہاں پہ بھی استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دونوں نیبرز ہیں. اسی طرح اگر اس کو میں دیکھوں اور ان دونوں کو دیکھوں تو یہاں جو فریکوینسی ہے وہ یہاں پہ استعمال نہیں یہاں ہو سکتی ہے، البتہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ جو سگنل ڈیگریڈیشن ہے اور جو کوادریٹک ایکچولی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ ڈسٹنس کے حوالے سے بڑھتے جاتے ہیں یہ کوادریٹکلی کم ہوتی جاتی ہے سگنل اسٹرینتھ. یہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے ایک ریجن کو سیلز میں ڈیوائڈ کیا ہے. What is the minimum number of frequencies required for communication؟ یعنی کہ اس پورے ریجن میں جتنے سیلز ہیں ان کو میں فریکوینسیز اسائن کروں اور وہ منیمم نمبر کیا ہے. کیا وہ 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے یا 3 ہے؟ پھر وہی بات یہ کیسے ہم حل کریں کہ منیمم نمبر ہے کیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ بلکہ رنگ آپ کو نظر آ گئے تو یہ بھی ہم گراف کلرنگ سے سالو کر سکتے ہیں کہ ہم اس پرابلم کو ایک گراف پرابلم بنا دیں گے اور وہ بڑی آسانی سے ہر سیل کو ہم ایک ورٹیکس بنا دیں گے اور اگر ایک سیل کا کوئی نیبر ہے تو اس کے درمیان ہم ایج ڈال دیں گے. اب یہ پرابلم دیکھیے کیسے فارمولیٹ ہوتی ہے. یہاں پہ یہ باتیں جو میں نے ابھی ڈسکرائب کی تھی ان کا ذرا جائزہ لے لیجئے کہ ہر سیل میں there is one low power transmitter per cell, frequency reuse because of limited spectrum, handoff moving to other cells, and co-channel interference transmission on the same frequency. یہ وہ ساری پرابلمس ہیں یا جو صورتحال آپ کے سامنے کہ ٹرانسمیٹر لو پاور ہیں، فریکوینسی جو اسپیکٹرم ہے وہ لمیٹڈ ہے، آپ نے ری یوز کرنا ہے، پھر یہ کہ ایک سیل سے دوسرے پہ آپ نے ہینڈ آف کرنا ہے، اور فائنلی یہ بات کہ اگر آپ بہت قریب ہیں تو ان کے درمیان انٹرفیرنس ہوں گی. تو اب آئیے اپنی پرابلم کی جانیں. یہاں پہ ایک ریجن کو میں نے سیلز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب یہ شہر ہو سکتا ہے یا جو بھی حالات ہیں اس میں یہ پرابلم بنی کہ میں نے ریجن کو اس طرح دیکھیے ہیکساگنل سیلز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب جو پرابلم ہے وہ ہے ری یوز ڈسٹینس کی کہ the minimum distance between two cells using the same channel for satisfactory signal to noise ratio. مطلب یہ کہ مجھے فریکوینسی ایلوکیشن کرنی ہے اور وہ اس طرح کہ اگر اس سیل کے اندر جو ٹاور ہے یا ہر سیل میں جو ٹرانسمیٹر ہے اس کی کوئی خاص پاور ہے تو اس پاور کو دیکھ کے کتنے سیلز میں دور جاؤں تو میں اس فریکوینسی کو دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں. یعنی کہ یہاں سے یہاں تک جب میں جاؤں تو پھر میں اس کو ری یوز کر سکتا ہوں، یا اگر یہاں پہ ایک فریکوینسی ہے تو شیورلی یہاں پہ جو کہ کافی دور میں
وہ فریکوینسی دوبارہ حاصل یا استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ جو ری یوز ڈسٹینس ہے یہ اصل میں وہ پرابلم ہے کہ the minimum distance between adjacent cells so the same channel can be used for satisfactory transmission. یہاں پہ اب میں نے جو کلرنگ آپ کو دکھائی ہے وہ ہے منیمم ڈسٹینس 2 کی بنا پہ کہ اگر الاؤڈ ہے کہ 2 ڈسٹینس یا 2 سیلز اوے آپ استعمال کر سکتے ہیں فریکوینسی، یعنی کہ 2 سیلز اگر ایک دوسرے سے 1 سیل ڈسٹینس اوے ہیں تو آپ وہی فریکوینسی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اصل میں صرف 3 فریکوینسیز درکار ہیں. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر یہ سیل کو میں لوں جو کہ بلو ہے، میں نے کلر کر دیا ہے، یہ والا سیل اس سے 1 سیل ڈسٹینس اوے ہے اور یہ والا سیل جو ہے اس سے 2 ڈسٹینس اوے ہے. اسی طرح اس کو آپ لیں تو یہ والا اس سے 2 سیلز اوے ہے، یہ والا بھی 2 سیلز اوے ہے. یہاں پہ اب یہ ہوا ہے کہ دیکھیے کہ اگر میں اس کو بلو کہتا ہوں تو اس کو بھی میں بلو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو 2 سیل اوے ہے اس کو فی الحال میں نے گرین ہی رکھا ہے. لیکن دیکھیے کہ اس پورے ریجن کو میں صرف 3 فریکوینسیز کے حوالے سے پوری اپنی سیلولر کمیونیکیشن کر سکتا ہوں. اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے ٹرانسمیٹرز جو ہیں یا ان سیلوں میں جو لگے ہوں گے ان کی پاور اتنی ہے کہ اگر آپ اتنا ڈسٹینس دور جائیں تو کوئی اوور لیپ یا ان میں فریکوینسی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اگر یہ آپ مجھے بتاتے ہیں تو پھر میں اس سیلولر ریجن کو 3 فریکوینسیز سے کور کر سکتا ہوں. یعنی کہ ان کے حساب سے یہ سیلز جتنے بلو سیلز ہیں ان کو میں نے ایک فریکوینسی اسائن کر دی، یعنی کہ فریکوینسی ایکچولی ری یوز کی. یہ جتنے گرین ہیں ان کو بھی میں نے ایک ہی فریکوینسی اسائن کی. اب ہوگا کیا، اگر آپ اس سیل میں موٹر سائیکل یا گاڑی پہ اپنے موبائل کے ساتھ ہیں تو جس فریکوینسی پہ آپ ادھر بات کر رہے ہیں جب ادھر جائیں گے تو فریکوینسی چینج ہوگی، جب ادھر آئیں گے تو وہی فریکوینسی جو ادھر استعمال ہو رہی تھی وہ اب استعمال ہوگی، لیکن آپ کا سیل جو ہے وہ مختلف ہے. اب دیکھیے اس فریکوینسی ری یوز کا فائدہ کیا ہوا. ایک یہ کہ آپ کو صرف 3 فریکوینسیز استعمال کرنی پڑی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سیل فون ہے یہ پھر اتنا کمپلیکس نہیں. ذرا یہ سوچئے کہ اس کو 6000 فریکوینسیز ہینڈل کرنی پڑے تو پھر شاید وہ اتنی چھوٹی چیز نہ ہو. اس کے چھوٹے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو فریکوینسی کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ فریکوینسیز جو ہیں وہ ہینڈل نہیں کرنی پڑتی. اب آئیے میں آپ کو وہ گراف بھی دکھا دیتا ہوں جس میں وہ ایجز اور نوڈز والی بات ہے، جس میں پھر وہ کلرنگ پرابلم اب آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ اس طرح ہے کہ منیمم نمبر آف فریکوینسیز کو میں نے کلر سے کیا اور اب دیکھیے میں نے یہاں پہ اب وہ گراف بنا دیا ہے. اور گراف اس طرح بنا تھا، اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا میں نے یہ تھا کہ وہ جو اوریجنل پرابلم تھی جس میں یہ سارے سیلز ابھی ان کلرڈ تھے یعنی کہ خالی تھے، ہر ورٹیکس کو میں نے لے کے ایک سیل میں ڈال دیا تھا، یعنی کہ ہر سیل ایک ورٹیکس بن گیا تھا اور ایک ورٹیکس کے ساتھ جتنے سیلز نیبر ہیں ان کے ساتھ میں نے یہ ایجز بنا دیے. نیبرہڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ ان 6 سائڈز جو اس سیل کی ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ اس سیل کا اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ. اس سے دیکھیے یہ جو گراف بن رہا ہے کتنا ریگولر سا اس کا پیٹرن ہے. اب یہ کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر ڈسٹنس ری یوز ڈسٹنس 2 ہے، یعنی کہ اس ورٹیکس سے لے کے اگر ادھر تک میں جاؤں تو میں جو سگنل اسٹرینتھ ہے وہ اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ میں فریکوینسی ری یوز کر سکتا ہوں. تو دین واٹ از دا منیمم نمبر آف فریکوینسیز ریکوائرڈ ٹو یوز ان دس سیلولر ارینجمنٹ، یا یہ کہ گیون دس گراف از دس گراف 3 colorable or not. اب دیکھیے کس طرح ہم نے ایک پرابلم ایپلیکیشن، ایک ریئل پرابلم جو کہ ایکچولی ہم سامنے ہمارے موجود ہے، ہم موبائل کمیونیکیشن استعمال کرتے ہیں، یہ وہاں سے آئی ہے پرابلم کہ کیا 3 فریکوینسیز کی بنا پہ آپ یہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایکچولی یہ 3 سے تو نہیں ہوتی، یہ ٹاورز کی جو یا ٹرانسمیٹرز کی اسٹرینتھ ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے. ان جنرل ری یوز ڈسٹینس جو ہے 3 یا 4 ہوتا ہے. اس کیس میں
3 فریکوینسیز درکار نہیں ہوتی، ایکچولی زیادہ ہوتی ہیں. اس کی بھی مثال دیکھ لیجئے. یہاں پہ اب میں نے ایک ریجن کو سیلز میں پھر ڈیوائڈ کیا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ کوئی شہر ہو سکتا ہے، یہ شہر کا کوئی حصہ ہے یا ملک بھی ہو سکتا ہے. اب سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ ری یوز پیٹرن مجھے بتائیں اگر وہ جو ری یوزبلٹی ڈسٹینس 3 ہے، یعنی کہ ایک سیل، اس کا نیبر 1 ڈسٹینس، اس کا ایک اور نیبر 2 ڈسٹینس اور اس کا ایک اور نیبر 3 ڈسٹینس اوے، یہ 4 جو ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو سگنل اسٹرینتھ ہے وہ اتنی ہے کہ 3 ڈسٹینس اوے جو سیل ہے وہاں تک انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے. فی الحال تو یہ پرابلم سٹیٹمنٹ ہے، اس کو میں نے ڈیسیژن پرابلم نہیں بنایا. میں اس کو بنا سکتا ہوں کہ کیا یہ گراف کلربل ہے 3 رنگوں سے اگر ری یوزبلٹی ڈسٹینس جو ہے وہ 3 ہے. لیکن پہلے یہ سوچئے کہ اس کی گراف پرابلم بنے گی کیسے. یہاں پہ ورٹسیز تو صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ سیلز ہیں، البتہ یہ جو درمیان میں کنسٹرینٹ ہے 3 ڈسٹینس اوے کا، اس کا کیا مطلب ہوگا. یہ میں آپ کے لیے ایز این ایکسرسائز چھوڑتا ہوں. بس یہ ذرا سوچئے گا کہ کنسٹرینٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کا نیبر 1 ڈسٹینس اوے یا اس کا نیبر 2 ڈسٹینس اوے یا اس کا نیبر 3 ڈسٹینس اوے، یہ تینوں جو ہیں یہ وہ فریکوینسی استعمال نہیں کر سکتے جو کہ ایک سیل استعمال کرتا ہے. تو اس کا اب آپ گراف بنائیے اور پھر اس گراف کو اب آپ نے منیمم نمبر آف کلر سے کلر کرنا ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ منیمم نمبرز کتنے ہیں. اور اگر میں چاہوں تو اس کو ایک ڈیسیژن پرابلم اس طرح بناؤں کہ یہ سیلولر اسٹرکچر جو ہے جس میں ری یوزبلٹی ڈسٹینس 3 ہے، یعنی کہ 3 سیلز یا اس سے زیادہ اوے سیلز جو ہیں وہ وہی فریکوینسی استعمال کر سکتے ہیں، کیا یہ 3 رنگوں سے میں کلر کر سکتا ہوں کہ نہیں. دوسرا میں پوچھ سکتا ہوں کہ 4 رنگوں سے کر سکتا ہوں کہ نہیں، یا 5 رنگوں سے. واٹ از دا منیمم نمبر ریکوائرڈ. اس کا میں حل آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن پرابلم کے بارے میں یہ ضرور سوچیے گا کہ اس کو میں اب ایک گراف پرابلم کیسے بناؤں گا، جیسے کہ میں نے 2 ڈسٹینس اوے والی جو پرابلم تھی اس کو ایز اے گراف بنایا تھا. اب یہاں پہ میں نے اس سیل اسٹرکچر کو لے کے اس میں جو منیمم نمبر آف کلرز ریکوائرڈ ہیں وہ لے کے ایکچولی یہاں پہ سیلز کو رنگ بھی دیا ہے. اور کوشچن وہی تھا کہ اس کا جو گراف جو بھی بنے گا جس میں یہ ری یوز ڈسٹینس 3 کی کنڈیشن ہے کہ 3 سیلز جو ہیں وہ آپس میں اگر نیبرز ہیں تو ان کا رنگ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کا حل ہے. اور اس میں اصل میں ایک پیٹرن ہے جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہے. میں نے یہاں پہ یہ پیٹرن دکھایا ہے، پھر یہ پیٹرن دکھایا ہے. یہ بلاک جو ہیں سیلز کے یہ اب ریپیٹ ہوں گے. اور اس میں دیکھیے کہ اگر اس سیل کا رنگ پنک ہے، اس کا جو 1 ڈسٹینس اوے نیبر بلو ہے، اس کا 2 ڈسٹینس اوے نیبر جو ہے وہ یلو ہے، اس کا 3 ڈسٹینس اوے نیبر جو ہے وہ گرین ہے، بلکہ 4 ڈسٹینس اوے بھی مختلف ہے، اور پھر فائنلی پنک جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح یہ بھی 3 ڈسٹینس اوے ہے. اس طرح گھوم کے آپ اگر آئیں یا ادھر سے آئیں تو یہ 3 ڈسٹینس اوے جب ہو جاتا ہے تو پھر اس سیل کا وہی رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ 3 ڈسٹینس اوے جو سیلز ہیں اب وہ وہی فریکوینسی استعمال کر سکتے ہیں. یہ اب اس کا حل ہے. اور اگر رنگ آپ گنے تو وہ بنے 1 2 3 4 5 6 7. مطلب یہ کہ اس کیس میں اگر ری یوزبلٹی ڈسٹینس 3 ہے، یعنی کہ 3 ڈسٹینس اوے پہ جو سیلز ہیں وہ اب ری یوز کر سکتے ہیں فریکوینسی، آپ کو 7 فریکوینسیز درکار ہوں گی اگر آپ نے یہ سیلولر کمیونیکیشن کرنا ہے جس میں کہ یہ انٹرفیئرنس پرابلم نہ ہو. تو یہ وہ مثالیں ہیں گراف کلرنگ کی ایپلیکیشنز کے حوالے سے جس میں ہم اگر پرابلم کو گراف میں کنورٹ کر دیں اور پھر اس کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو وہ ہم یہ کلرنگ کے ذریعے یا یہ جو کلرنگ اسٹریٹجی ہے یہ استعمال کر کے ہم اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک جو پرابلم ہے وہ صرف کلرنگ کی نہیں بلکہ یہ سوال ہے کہ واٹ از دا منیمم نمبر آف کلرز ریکوائرڈ. اور بلکہ جو اصل پرابلم ہم نے شروع میں کی تھی کہ کیا ان جنرل کوئی گراف ہو انڈائریکٹڈ، اس میں ورٹسیز ہیں ان میں ایجز ہیں، کیا اس گراف کو میں 3 رنگوں کی مدد سے کلر کر سکتا ہوں جس میں یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو کہ no 2 vertices have the same color.
یہ پرابلم جو ہے اس کا حل جو ہے آپ پولینومیل ٹائم میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا کہ آیا یہ پرابلم حل ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. یہ 3 کلر پرابلم ایکچولی کافی مشہور پرابلم ہے، بلکہ گراف کلرنگ کے حوالے سے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا ایپلیکیشنز اس کی کئی ہیں. ہمارے کیس میں اب ہم اس کا حل تو نہیں تلاش کریں گے، بلکہ ہم یہ ایکسپٹ کر لیں گے کہ 3 کلر پرابلم جو ہے اس کے لیے کوئی پولینومیل ٹائم الگوریتھم اویلیبل نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ اگر ہمیں کوئی سولوشن دیتا ہے ایک گراف جس میں 3 رنگوں کی مدد سے ورٹیسز کو کلر کیا گیا ہے، تو ہم اس کو پولینومیل ٹائم میں ویریفائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ واقعی کلرنگ ویلڈ ہے کہ نہیں. ان دونوں کی بنا پہ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو 3 کلر پرابلم ہے یہ این پی کمپلیٹ جو کلاس ہے اس میں ہے. اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ 3 کلر پرابلم جو ہے یہ این پی کمپلیٹ ہے، اس کو لے کے اب ہم ایک اور پرابلم جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ وہ بھی این پی کمپلیٹ ہے، ہم ریڈکشن پروسیس استعمال کر کے اس پرابلم کو بھی پروو کریں گے کہ وہ بھی این پی کمپلیٹ ہے. یہ کاروائی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. گراف کلرنگ کے بارے میں آپ کتاب میں ضرور دیکھیے گا. بقیہ کاروائی اگلے لیکچر میں. تب تک خدا حافظ.